زیر صاحب اگلا سوال یہ ہمارے پاس انم تحسین صاحبہ ترگڑی گجرانوالہ سے موصول ہوا ہے ہمیں۔ وہ کہتی ہیں کہ امتحان میں پیپر دیتے ہوئے ظہر اور عصر کی نمازیں رہ جاتی ہیں، کیا ان نمازوں کو ہم مغرب کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نمازوں کی جو پابندی کی، ہدایات کی، نمازوں کی ادائیگی کا جو حکم ارشاد فرمایا، تو اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ ایسا فرض ہے جو مومنوں پر اپنے وقت پر ادا کرنا ان پہ واجب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ احادیث میں بھی آتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ حضور بہترین عمل کون سا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند عمل ہے۔ اس لیے پہلی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک بعض مجبوریوں کا تعلق ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کرنے کی سنت کا بھی اجرا فرمایا، اور بعض اوقات سفر کے لیے جانا یا کوئی اور ایسی مجبوری جس کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع خود بھی کیا اور یہ سنت جاری فرمائی، اور دونوں طریق سے حضور نے یہ نمازیں جمع کی ہیں، جسے جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کسی سفر کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو بعض اوقات حضور ظہر کے ساتھ عصر کو ملا لیتے تھے، جمع تقدیم جسے کہتے ہیں، کہ ظہر کی نماز کے وقت نماز ظہر اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد حضور سفر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ اور بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے اور اسی دوران ظہر کا وقت آتا تھا، لیکن حضور پھر اس ظہر کو عصر کے ساتھ جہاں پہ پڑاؤ ہوتا تھا منزل کرتے تھے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر عصر کے ساتھ ظہر کو ملا کے پڑھ لیتے تھے، اور اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ملتی ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ پیپر کے دوران دونوں نمازیں نکل جائیں، تو غالباً پیپر تو 3 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور عموماً ایسے جہاں سے خاص طور پہ یہ ترگڑی سے آیا ہے، تو پاکستان میں تو کوئی بھی ایسا موسم نہیں آتا کہ اس میں 3 گھنٹوں میں وہ ایسا وقت آئے کہ وہ نماز پڑھ ہی نہ سکے۔ تو اس کے لیے بہترین وہی طریق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر پیپر دوسرے ٹائم ہے تو پھر ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھ کے چلے جانا چاہیے اور آرام سے وہاں پہ پیپر کیا جائے اور مغرب تک واپس آ جائے، اور اگر پیپر پہلے وقت میں ہے تو پھر ظہر کو عصر کے ساتھ جمع تاخیر کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ظہر عصر دونوں ہی فوت ہو جائیں اور مغرب کے ساتھ انہیں پڑھا جائے، تو مجھے ایسی کوئی اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نہیں ملا کہ حضور نے اس کی اجازت دی ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر کسی جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فرصت نہیں ملی اور حضور ظہر عصر ادا نہیں کر سکے، اور بالکل اخیر پہ جا کے اس کا وقت ملا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حضور نے ان نمازوں کو آخری وقت میں ادا کیا تھا، تو اس لیے کہیں پہ مستند احادیث میں ایسی نہیں کوئی روایت ملتی کہ حضور نے مغرب کے ساتھ انہیں ادا کیا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اس سے اگر کسی وقت کسی ایسی مجبوری کی بنا پہ کوئی ایسی آفت آن پڑی ہے کہ اسے وقت ہی نہیں ملا، تو وہ پھر اس کو جو ہی وہ مجبوری ختم ہو، ایسی مجبوری جس میں اسے ہر چیز کا بھول گیا، ہر چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکا، تو پھر جب اسے موقع ملتا ہے اس وقت اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہاں ایک ضرور ہے اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس میں سہولت ضرورت فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہے نماز سے،
تو پھر اس کا یہی ہے کہ جو ہی اسے یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے، یا جو ہی وہ جاگے اس کی نیند سے اٹھے اسی وقت اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ گویا ان ہر دو صورتوں میں جو ہی اسے یاد آ جائے تو پھر سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح جب وہ جاگ سے اٹھے تو نیند سے اٹھے تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نمازوں کی ادائیگی کرے۔ تو یہی ایک صورت ہے۔ اگر تو ایسی مجبوری ہے پیپر کی کہ اس میں اسے ہر چیز وہ کر ہی نہیں سکتا تو پھر ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کی ہے کہ وہ جمع تقدیم یا جمع تاخیر سے اگر وہ فائدہ اٹھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو بڑی آسانی سے اس پہ عمل کر سکتا ہے، اور برکت بھی اسی میں ملتی ہے۔ اگر پیپر کے لیے بھی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کیے بغیر تو بندہ کہیں بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔